علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کر لیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، شیطان ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے مختلف چیزوں کے حوالے سے، اسی طرح تعویذات کے بارے میں بھی شیطان ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور لوگ طرح طرح کے وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تعویذ کرنا، دم درود کرنا جائز ہے یا نہیں، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے، آج بات کرنی ہے اسی حوالے سے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ سے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، پہلا سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ تعویذ کے حوالے سے ہمارا اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے کہ تعویذ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعویذ کا اور دم کا تعلق بنیادی طور پہ علاج کے شعبے سے ہے۔ جیسے دوائی کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، میڈیسن کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے تعویذ کے ذریعے اور دم کے ذریعے بھی علاج کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں جہاں پر مختلف ادویات اور مختلف چیزوں کا بیان ہے کہ جس کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، اسی باب کے اندر ہی تعویذوں کا اور دم کا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کتاب الطب کے نام سے جو ہے وہ جو باب ہوتا ہے اس کے اندر ان چیزوں کا بیان ہوتا ہے، اور اسی کے لیے کتاب التمائم اور کتاب الاسترقاء یہ عربی زبان کے اندر الفاظ آتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ قرآن و حدیث سے دم اور تعویذ کا ثبوت، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ دم کے اعتبار سے تو شاید ہی کسی کا اختلاف ہو کہ دم کرنا کوئی سورت پڑھ کے، کوئی آیت پڑھ کے، تو اس کے تو جائز ہونے پر شاید کوئی کلام کرتا ہو، کیونکہ اس کے بارے میں بڑی واضح اور بڑی صریح احادیث موجود ہیں، بخاری شریف میں، ترمذی میں، مسلم شریف میں۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دم کرنا اور آپ کا دم کر کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے پورے بدن پہ پھیرنا جو ہے یہ بکثرت ثابت ہے، لہذا دم کے حوالے سے تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تعویذ کے اعتبار سے، گلے میں پہنتے ہیں، بازو پہ باندھتے ہیں نا، اس طرح کی چیزیں۔ بات یہ ہے کہ دم ہے یا تعویذ، دونوں کی بنیاد ایک ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اس قرآن کو نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے شفا قرار دیا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور جگہ پہ ہے وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، یہ بھی قرآن پاک کی شان بیان کی گئی ہے کہ قرآن پاک شفا ہے ان چیزوں کے لیے، ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہیں، جو دلوں میں ہیں۔ تو قرآن پاک کا شفا ہونا یہ خود قرآن سے ثابت ہے۔ اب یہ شفا ہونا کئی اعتبار سے ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے ہے کہ برا عقیدہ بھی ایک قلبی بیماری ہے جس کی شفا قرآن سے ہوتی ہے۔ اسی طرح بد اخلاقی اور قلبی رذائل اور دلی بیماریاں جو ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں، حسد، بغض، تکبر، کینہ، قرآن مجید ان چیزوں کے لیے بھی شفا ہے، ان بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو جسمانی اور ظاہری امراض ہیں، قرآن مجید ان کے لیے بھی شفا ہے، اور یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ ان ساری صورتوں کو شامل ہے۔ اس آیت مبارکہ سے غلط عقیدوں سے شفا پانا،
غلط اخلاق سے شفا پانا اور امراض سے شفا پانا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو جب قرآن مجید سے ہی بذات خود یہ ثابت ہے کہ قرآن شفا ہے، اب وہ شفا خواہ قرآن پڑھنے کی صورت میں ہو یا وہ قرآن پاک لکھ کر گلے میں پہننے کی صورت میں ہو، دونوں صورتیں اس میں شامل ہیں۔ اچھا، اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، کیونکہ یہ آیت ہے تو اس کے اوپر یہ کلام ہوتا ہے کہ جناب کیا یہ معنی کسی نے بیان بھی کی ہے کہ قرآن مجید اس اعتبار سے بھی شفا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ قرآن پاک کے بڑے مشہور مفسر جن کی تفسیر تقریباً ہر مکتبہ فکر میں پڑھی جاتی ہے، وہ ہے تفسیر روح المعانی۔ تفسیر روح المعانی جو ہے یہ علامہ محمود آلوسی علیہ رحمہ کی تفسیر ہے، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے دیگر مفسرین نے بھی وہی والے الفاظ بیان کیے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اس آیت مبارکہ سے تعویذوں کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ قول ہے امام مالک جو امام مجتہد ہیں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک، دوسرے ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہائے سبع میں شمار کیے جاتے ہیں، تابعین میں سے ہیں، تیسرے نمبر پہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں اور اکابر تابعین میں سے ہیں، چوتھے نمبر پہ ہیں امام باقر، امام زین العابدین کے بیٹے اور ائمہ اہل بیت کے جلیل القدر بزرگ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ چار ہستیوں کے باقاعدہ ناموں کی صراحت کے ساتھ یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کو اور مقدس کلمات کو بطور تعویذ کے استعمال کرنا جائز ہے اور یہ ذریعہ شفا ہے۔ تو یہ ایک تو آیت مبارکہ کی روشنی میں ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ ترمذی شریف میں اور مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے جو بڑی عمر کے بچے تھے ان کو ایک دعا سکھایا کرتے تھے کہ یہ دعا پڑھو۔ وہ دعا بڑی خوبصورت سی دعا ہے، وہ دعا پڑھنے کا فرماتے تھے، اور اتنے چھوٹے بچے کہ جو پڑھ نہیں سکتے تھے تو آپ وہ الفاظ لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ یہ حدیث مبارک ترمذی میں بھی ہے، یہ ابو داؤد میں بھی ہے، یہ مسند احمد میں بھی ہے۔ تو اب یہ دوسری حدیث مبارک ہے جو اس بات کی صراحت پر مشتمل ہے کہ تعویذ کی صورت میں قرآن سے یا مقدس کلمات سے شفا حاصل کرنا جائز ہے اور شریعت کے اندر اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں۔ پھر انہی احادیث پہ تفصیل سے کلام کرتے ہوئے، جیسے ایک دوسری دم کی حدیث ہے کہ جس کے اندر ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے ایک شخص کو دم کیا کہ جسے سانپ نے کاٹا تھا، تو اب انہوں نے دم کیا تو اسے شفا مل گئی، اور اس نے پھر معاوضے کے اندر بہت ساری بکریاں جو ہے وہ دیں بطور معاوضہ کے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب انہوں نے آ کر کہا کہ بھی انہوں نے دم کیا اور اسے یہ بکریاں لی ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بکریوں کے استعمال کی اجازت دی اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس میں سے میرا بھی حصہ رکھ لو، یعنی خود بھی آپ نے اس میں سے قبول فرمایا۔ یہ جو حدیث مبارک ہے یہ بخاری شریف کی ہے، دیگر بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس حدیث مبارک کی شرح میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے معروف ترین شارحین میں سے ایک ہیں، انہوں نے فتح الباری میں، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات المفاتی میں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح اشیاۃ اللمعات میں، سب بزرگوں نے اور ان اکابر محدثین نے یہ تحریر فرمایا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید پڑھ کے دم کیا جائے یا قرآن مجید لکھ کر تعویذ کی صورت میں پہنایا جائے، یہ باعث شفا ہے اور شریعت کے اندر جائز ہے۔ تو لہذا آیت قرآنی اور مفسرین اور ائمہ مجتہدین، حدیث مبارک اور اس کے شارحین اور جلیل القدر محدثین کے صریح فرامین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دم میں اور تعویذ میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ باعث شفا ہے۔ حدیث مبارک ایک بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اس طرح کی حدیث کو لوگ بیان کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ واقعی کیا یہ حدیث ہے
اور اگر یہ حدیث ہے تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ یہ حدیث مبارک تو موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے تمائم لٹکائے تو اس نے شرک کیا، ٹھیک، یہ حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جو بچوں کی تعویذ لٹکائے تھے تو کیا انہوں نے شرک کیا تھا؟ ایک بات، جو اکابر علماء اور ائمہ مجتہدین نے کلام کیا تو کیا انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی؟ یہ حدیث پڑھی تھی اور اس کے باوجود انہوں نے یہ کلام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث مبارک کا وہ مفہوم نہیں ہے جو لیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید اگر کوئی لکھ کر سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس لکھ کر اگر کوئی شخص اپنے گلے میں لٹکاتا ہے تو اب خود غور کرے اس میں شرک کیا ہوا۔ حدیث مبارک میں شرک فرمایا ہے تو وہ برحق ہے، لیکن اگر کسی نے سورہ اخلاص کے جو خود توحید پر مشتمل ہے، آیت الکرسی جو خود اللہ کی توحید کی سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے، سورہ حشر کی آیتیں جو خود اللہ کی عظمت کے بیان پر مشتمل ہیں، ان کے لٹکانے سے توحید ہوگی یا شرک ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ تو بڑی obvious سی بات ہے کہ بھائی اللہ کی توحید والی چیز لگائیں گے تو وہ توحید ہوگی، وہ شرک نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو شرک کہنا کہ کسی نے سورہ اخلاص لکھ کے گلے میں لٹکائی اور بولے کہ قل هو اللہ احد، جس نے لکھ کے لگایا وہ مشرک ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس نے لکھ کے اپنے گلے میں لٹکایا وہ اس نے شرک کیا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم، جس نے لکھ کے لٹکایا اس نے شرک کیا۔ کیا یہ متصور ہے کہ حدیث کا ایسا مفہوم ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایسا ہے ہی نہیں۔ بات یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کے بارے میں فرمایا تھا وہ شے اور تھی، وہ یہ تھی کہ یہ زمانہ جاہلیت ابھی قریب گزرا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں چونکہ بت پرستی تھی، شرک تھا، لوگ بتوں کے نام کے چیزیں لکھ کر اپنے گلوں میں پہنا کرتے تھے۔ جیسے آج کے زمانے میں بھی جو بت پرست ہیں، جو دنیا میں مشرک قومیں ہیں، جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، تو اگر وہ گلوں میں تعویذ لٹکائیں گے تو کیا اللہ کے نام کا لٹکائیں گے؟ وہ بتوں کے نام کا ہوگا۔ تو لہذا چونکہ اس زمانے میں مشرک موجود تھے، زمانہ شرک قریب تھا، لوگ پرانے ان چیزوں کے عادی تھے، اور اب اپنی لا علمی کے اندر کوئی وہ لٹکا لیتا تھا تو اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے وہ والا تعویذ لٹکایا، یہ والا نہیں، الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ 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 اللہ، اس نے شرک کیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ ہے جو لات، منات، عزا، حبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، وہ جو بت تھے جو ان کے ناموں کے تعویذ تھے اور جو ان سے مدد مانگنے پر مشتمل تعویذ تھے، یہ ان کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ جس نے وہ تعویذ لٹکائے اس نے شرک کیا۔ اگر خدا کے نام لکھنے پر بھی شرک ہی ہونا ہے اور اگر قرآن لکھنے پر بھی شرک ہی ہونا ہے تو پھر اس میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ توحید اور شرک کا تو فرق ہی اس سے ہوتا ہے کہ خدا کی توحید کی بات کریں گے تو توحید ہوگی اور بتوں کی بات کریں گے تو شرک ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بڑا واضح ہے کہ اس نے شرک کیا۔ کب؟ کہ جب اس نے شرک والا کام کیا، جب اس نے زمانہ جاہلیت والی وہ باتیں کی۔ اچھا، اب یہی حدیث مبارک جو آپ نے کہی نا کہ یہ حدیث مبارک ہے، یہ حدیث مبارک ہے، اسی حدیث کی شرح میں یہی علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ بدر الدین عینی، ملا علی قاری، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور بطور خاص میں نام لوں گا مسلم شریف کی شرح ہے نووی علی المسلم، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شافعی فقہ کے امام کبیر اور امام مجتہد شمار کیے جاتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ اسی حدیث کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد، یہ جو شرک کا الفاظ ہے، اس سے مراد وہ ہے کہ جب تعویذ میں کلمات شرکیاں یا وہ بتوں کے نام کا ہو اور وہ اس طرح کی چیزوں کا ہو، اور اب اس کے ساتھ آگے صراحتاً لکھا اور جہاں تک تعلق ہے ان تعویذات کا جن میں اللہ کا نام ہے، جن میں قرآن پاک ہے، جس میں مقدس کلمات ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا جواز بالکل ثابت ہے۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو احادیث ہوتی ہیں اور جو آیات مبارکہ ہوتی ہیں، اس کا وہ مفہوم لینا چاہیے جو 1400 سال سے بڑے بڑے آئمہ، مجتہدین، محدثین اور مفسرین بیان کرتے آئے۔ اب ان سب کو سائیڈ میں کر کے یہ بولیں گے کہ جناب یہ حدیث ہے اور استدلال کون کر رہا ہے؟ میں۔ امام مالک کر رہے؟ نہیں۔ امام ابو حنیفہ کر رہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، سعید بن مسیب جیسی بزرگ کر رہے؟ نہیں۔ امام باقر کر رہے؟ نہیں۔ کون کر رہا ہے؟ میں۔ تو یہ جو میں کا معاملہ ہے نا، اس میں کو میں نہیں مانتا، ہم ان کو مانتے ہیں کہ جن کے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور جن کے راستے کی اتباع ہم ہر نماز کے اندر طلب کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ حدیث مبارک جو ہے کہ جس نے تعویذات لٹکائے اس نے شرک کیا، حدیث درست، لیکن اس کا درست مفہوم یہ کہ جس نے شرک والے تعویذات لٹکائے تو اس نے شرک کیا، ورنہ فی نفسی اس کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب ایک اور بات یہ ہے کہ اب جیسے آپ نے گفتگو میں فرمایا کہ قرآن کی آیتیں، اللہ اللہ کا لفظ، اسم جلالت یا پھر سورہ اخلاص وغیرہ لکھ کر تعویذ بنایا جائے، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ تعویذ جب بنائے جاتے ہیں نا تو وہ عدد کے ذریعے سے اعداد لکھے جاتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد 786 کہے جاتے ہیں، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد 92 بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی صورتوں کے بھی اعداد بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو تعویذ بنتے ہیں وہ زیادہ تر جو دیکھا ہے وہ ان اعداد کے ذریعے سے بنتے ہیں، تو کیا یہ بھی جائز ہے، یہ بھی درست ہے؟ اور کیا ان اعداد کے اندر بھی تاثیر ہوتی ہے قرآن کی طرح؟ علم الاعداد جو ہے یہ ایک باقاعدہ علم ہے۔ جی۔ حروف کے مختلف اعداد ہوتے ہیں، جی ہاں۔ اور جو اس شعبے کے ماہرین ہیں وہ اسے بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بلکہ بہت سے علوم وہ ہیں کہ جن میں بہت زیادہ عمل دخل اعداد ہی کا ہوتا ہے، حروف اور حروف کے نیچے جو اعداد ہیں ان کا، علم جفر ہو گیا، علم رمل ہو گیا، اور بہت سارے علوم ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ کیا حروف میں اور ان کے اعداد میں تاثیر ہوتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس کا دار و مدار ہے تجربے کے اوپر۔ ہر شے کی تاثیر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تاثیر قرآن یا حدیث میں بیان کی گئی ہو۔ مثال کے طور پہ یہ کھجور سامنے رکھی، جی ٹھیک ہے، کھجور کا جواز تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کیا اس کی تاثیریں بھی ثابت ہیں؟ ایک آدھ تاثیر ہے حدیث مبارک میں بیان کی، طاقت دینے والی ہے، اور اس طرح کی چند ایک چیزیں ہیں، لیکن آج کے زمانے میں جو اس کی پوری ایک لسٹ بن جاتی ہے، اس میں آئرن اتنا ہے، اس میں کیلشیم اتنا ہے، اس میں میگنیشیم اتنا ہے، یہ ساری تاثیریں تو نہیں ہیں۔ تو یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ پتہ چلا تجزیے سے، تحقیق سے۔ تو جیسے تجزیے اور تحقیق سے چیزوں کے فوائد سامنے آتے ہیں، اسی طرح تجربہ بذات خود ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ ہزاروں لاکھوں دوائیاں جو ان کی تاثیرات ہیں وہ کہاں سے ثابت ہوتی ہیں؟ ہم پیناڈول کھاتے ہیں، سر درد صحیح ہو جاتا ہے، پیناڈول سے سر درد صحیح ہونا کہاں سے پتہ چلا؟ تجربے سے پتہ چلا نا، کہ لوگ استعمال کرتے آ رہے، فائدہ ہو رہا ہے۔ یہی معاملہ میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ یہ جو تعویذ، دم اور یہ جو چیزیں نا، ان کا تعلق ہے علاج سے، ان کا تعلق ہے علاج سے۔ عدد سے شفا حاصل ہونا یہ بھی علاج ہے۔ تو جیسے مختلف اشیاء کی تاثیریں ہمیں تجربے سے پتہ چلتی ہیں، اسی طریقے سے جو اعداد کے ذریعے تاثیر ہے یہ بھی ہمیں تجربے سے پتہ چلتی ہے، کہ بڑے بڑے جو اس شعبے کے ماہرین ہیں وہ اعداد پر مشتمل تعویذات لکھتے آئے، دیتے آئے، اور اس کی تاثیرات ہمارے سامنے آتی گئی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اعداد کا ویسے علم جو ہے یہ تو احادیث سے بھی ثابت ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارک نقل فرمائی ہے کہ جس میں یہودیوں کا اس علم کے حوالے سے تذکرہ ملتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر یہ ہے کہ ایک مسلمہ ہستی کہ جنہیں تقریباً ہر طبقہ فکر کے لوگ مانتے ہیں، وہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے تعویذات کی ایک بڑی تعداد نقل کی ہے کہ یہ اعداد کے ذریعے فوائد ہوتے ہیں۔ ان کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، آگے ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، یہ تینوں وہ ہستیاں ہیں کہ جو محدث بھی ہیں، جو عظیم دینی پیشوا اور امام بھی ہیں،
اور جن کو سب مانتے بھی ہیں، تو یہ سب اپنی کتابوں کے اندر لکھتے آئے کہ عادات کے ذریعے بھی جو تعویذات ہوتے ہیں اس کے فوائد ہوتے ہیں اور وہ جائز ہیں۔ جواز تو اس کا یوں ثابت ہے کہ شریعت جس بات سے منع نہ کرے وہ جائز ہوتا ہے، اور جو فوائد ہیں تو فوائد اس کے تجربے سے ثابت ہے۔ تو جس تجربے سے پیناڈول ثابت ہے اسی تجربے سے یہ 92 اور ان چیزوں کے جو تاثیرات ہیں وہ بھی ثابت ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عقائد اسلام پر اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آپ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ الحمدللہ آڈینس میں موجود ہے اسلامی بھائی، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ بڑھتے ہیں ان کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب سے کیا سوال کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا فقہ حنفی کے مسائل قرآن و حدیث سے ثابت ہیں؟ ایک طبقے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ فقہ حنفی کے مسائل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں بلکہ اس سے متصادم ہیں، کیا ایسا صحیح ہے؟ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے اہل علم اور ایک ہوتے ہیں بالکل عوام۔ جو اہل علم ہے نا وہ ایسا جملہ کبھی بھی نہیں کہتے، اور جو اہل علم نہیں ہے، عوام ہیں، جذباتی کچھ جملے بولنے والے ہیں، یا ان کو کسی بھی شے کے بارے میں ورغلا کے کچھ بھی کہلوا دیا، وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ فقہ حنفی کہتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسائل ہیں ان کی پیروی کرنے کو، جو انہوں نے مسائل نکالے وہ فقہ حنفی ہے۔ امام اعظم وہ امام ہیں کہ باقی سارے امام ان کے بعد آئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ پہلے تھے، آپ کے بعد امام مالک، پھر امام شافعی آئے، اور پھر امام احمد بن حنبل آئے۔ تاریخ کے اعتبار سے جو ترتیب ہے وہ ہے، مقام و مرتبے میں امام اعظم سب سے اوپر ہے، باقی جس کا بھی جو مرتبہ ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ بخاری شریف جو حدیث کی سب سے مشہور اور سب سے مستند کتاب ہے، اس کے جو سب سے بڑے راوی ہیں، جو چند محدثین امام بخاری جن سے سب سے زیادہ نقل کیے ہیں، ان میں حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو ہیں یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ بخاری شریف کی حدیثوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی ہر چوتھی حدیث ایسی ملے گی کہ جس کا راوی امام اعظم کا شاگرد ہوگا یا شاگردوں کا شاگرد ہوگا۔ ٹھیک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے فقہ کا بہت بڑا حصہ حاصل کیا امام محمد سے، اور امام محمد کون ہے؟ امام اعظم کے جو سب سے بڑے دو شاگرد ہیں ان میں سے ایک امام ابو یوسف اور ایک امام محمد، ٹھیک، کیونکہ امام شافعی کی جو والدہ تھی ان سے امام محمد نے شادی کی تھی، ٹھیک ہے، اور امام شافعی امام محمد کے ساتھ رہتے تھے، اور وہاں سے جو ہے انہوں نے اخذ فیض کی۔ امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ میں جب امام ابو حنیفہ کے مزار پہ جاتا ہوں تو میں اپنی فقہ کی پیروی کی بجائے ان کے اجتہاد کی پیروی کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ محدثین کی اور مجتہدین کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ جن کی گنتی رات شروع کرے صبح ہو جائے۔ یہ سارے بڑے بڑے ائمہ اور محدثین جو ہیں یہ تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، یا آپ کی شان بیان کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو تقلید کرنے والے، جو فقہ حنفی پہ چلنے والے ہیں، حضرت فضیل بن ایاد انہی میں سے ہیں، حضرت داؤد طائی انہی میں سے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری انہی میں سے ہیں، خواجہ غریب نواز انہی میں سے ہیں، بابا فرید انہی میں سے ہیں۔ یعنی آپ اولیاء صوفیہ کی فہرست نکال لیں، آپ محدثین کی فہرست نکال لیں، آپ اس کے علاوہ اور جو ہستی ہیں ان کی فہرست نکال لیں، آپ کو اتنی بڑی تعداد اسی فقہ حنفی کی پیروی کرنے والی ملے گی۔ تو کیا یہ فقہ قرآن حدیث کے برخلاف ہو سکتی؟ یہ ولی سارے قرآن حدیث کے خلاف چل کے ولی بن گئے، وہ محدثین قرآن حدیث کے خلاف چل کے اتنے بڑے محدث شمار ہونے لگ گئے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، پھر خود جو دیگر فقہ کے ماننے والے ہیں، جیسے فقہ شافعی کے ماننے والے، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں کتابیں لکھی۔ علامہ سیوطی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے، علامہ سیوطی شافعی۔ علامہ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم کی شان میں پوری کتاب لکھی۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شافعی،
امام اعظم کی شان میں پوری کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر فقہا کے ماننے والے بڑے بڑے محدثین ہیں، اپنی کتابوں میں امام اعظم کی شان میں انہوں نے باقاعدہ کلام لکھے۔ اب اس کے بعد اگلی بات کی طرف آئیں۔ آپ حدیث کی شروحات نکالیں، نمبر 1 بخاری، نمبر 2 مسلم، نمبر 3 ترمذی، نمبر 4 نسائی، نمبر 5 ابن ماجہ، نمبر 6 ابو داؤد، اور آگے مزید آپ جتنی مرضی کتابیں لے لیں۔ ہر کتاب کی شرح میں جو بہت بڑا محدث ہوگا، جیسے ابھی میں نے پہلے بھی نام لیا نا، علامہ عسقلانی، علامہ ابن بطال، علامہ عینی تو خیر ہے ہی حنفی، اور دیگر اور بڑے بڑے، جب یہ کوئی مسئلہ بیان کرتے نا تو یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام شافعی کا قول یہ ہے، امام مالک کا یہ ہے، امام احمد کا یہ ہے، اور امام ابو حنیفہ کا یہ ہے۔ یعنی حدیث کی شروحات کی جتنی کتابیں ملیں گی، آپ مجھے ایک کتاب نہیں ایسی دکھا سکتے، میں آپ کو 500 کتابوں کے نام لے دیتا ہوں، 500 کتابوں کے نام، آپ ان میں سے ایک کتاب مجھے ایسی نکال دے کہ جس کے اندر لکھنے والے نے ائمہ مجتہدین میں امام ابو حنیفہ کو شامل کر کے ان کا کلام نہ لکھا۔ تو میں نے اس لیے شروع میں وہ لفظ کہا تھا کہ جو اہل علم ہوتے نا، وہ کبھی ایسا جملہ نہیں بولتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ امام اعظم کا مقام کیا ہے، وہ جانتے ہیں امام اعظم کا اجتہاد کتنا بلند تھا، وہ جانتے ہیں ان کے اجتہاد میں گہرائی کتنی تھی، لہذا وہ اس کو اسی انداز میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جو علمی دنیا ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو جہالت کی دنیا ہے وہ کچھ اور ہے، تو وہاں ذرا اور انداز کی گفتگو ہوتی ہے، اس دنیا کے اندر کسی اور انداز کی گفتگو ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ حنفی ہے، اس کی تائید پر جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کی تعداد بھی شاید 500 ہوگی، اس سے زیادہ ہوگی، اور وہ کتابیں ایک جلد سے لے کے 50 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ اور آپ کے لیے حیرت کی بات یہ کہ اس وقت بھی دنیا میں جو بڑے بڑے ضخیم فقہ کے موسوعے تیار کیے جاتے ہیں نا، انسائکلوپیڈیا جیسے کہتے ہیں، اس وقت پچھلے تقریباً 100 سال سے موسوعے لکھنے کا رجحان کافی زیادہ ہو گیا نا، بلکہ 70-80 سال سے زیادہ ہو گیا۔ پچھلے 70-80 سال میں جتنے موسوعے لکھے گئے، جتنے انسائکلوپیڈیاز لکھے گئے، ان میں ایک انسائکلوپیڈیا ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کے فرامی نہ لکھے ہوئے، سبحان اللہ۔ ان کا قول نہ لکھا ہوا۔ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد اگر 1 ارب ہو نا، ویسے 1.5 ارب 1.25 ارب کے درمیان ہے، اگر 1 ارب ہو، اس 1 ارب میں جو 70 کروڑ ہے نا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا جس 70 کروڑ مسلمان جس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کی فقہ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے متصادم ہوگی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کے اندر دلائل مختلف ہوتے ہیں، کوئی کسی آیت سے استدلال کرتا ہے، کوئی کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے، اور دلائل کی دنیا میں آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، اور اس میں پھر جس کی جو فقہ ہوتی ہے وہ اس کی ترجیح زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فقہ کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ حنفی اور بقیہ فقہ کا مقابلہ ہے، کتابیں پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتابوں کے اندر جو مالکی فقہا ہیں وہ ہر شے کے اندر امام مالک کے کلام کو کہتے ہیں کہ 100% جو ہے نا یہ دلائل کے مطابق ہے، مد مقابل کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کمزور ہے۔ خواہ مد مقابل شافعی اور امام احمد کے ماننے والے وہ اس کے برعکس کہتے ہیں۔ امام شافعی کے ماننے والے انہوں نے اتنی موٹی کتابیں لکھی ہیں، فقہ مال کی کتاب ہے، میرے خیال میں 50 جلدوں کی کتاب ہے وہ، علامہ ابن عبد البر کی، تو انہوں نے 2 کتابیں ہیں ان کی اتنی جلدوں کی، وہ پوری بھر دی انہوں نے اسی بات کے اوپر کہ ہر جگہ امام مالک کا مذہب زیادہ مضبوط ہے، بقیہ کے کمزور ہے۔ شوافع کے اندر جناب امام نووی آئے، علامہ ابن حجر عسقلانی آئے، انہوں نے بھی 50 جلدیں لکھ دی اسی کے اوپر کہ بھئی امام شافعی سب سے اوپر ہے، باقی سارے بعد میں۔ امام احمد کے ماننے والے علامہ ابن قدامہ المقدسی اور اس سے اوپر نیچے کے بہت سارے ہیں، انہوں نے بھی 50 جلدیں لکھی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں امام احمد جو ہے نا وہ سب سے اوپر ہے اور بقیہ کے اقوال کمزور ہیں، اور اتنی ہی جلدیں جو ہے نا فقہ حنفی کے اندر بہت ساری لکھی ہوئی۔ تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ علمی دنیا کی چیزوں کو علمی دنیا میں رکھا جاتا ہے اور اس کو فالو کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ جو ہے نا کہ جناب کسی پہ علل اطلاق یہ کہہ دینا کہ ٹوٹل جو ہے نا یہ کوئی قرآن و حدیث سے متصادم ہے، یا اس کی اکثریت قرآن و حدیث سے متصادم ہے،
تو یہ وہی ہے، یہ علم کی دنیا کی باتیں نہیں ہیں، یہ جہل کی دنیا کی باتیں ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، وہ نئے نئے مجتہدین والی تھی، تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ جیسے پچھلی جو کتابیں نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ 4 اماموں کے قول ملتے ہیں، امام مالک، امام احمد، شافعی اور امام احمد بن حنبل، اچھا یا زیادہ اس میں 1-2 اور شامل کر دیتے ہیں۔ تو اب لیکن بعد کی جو کتابیں ہوئی نا، اس میں صرف 4 یا 5 اقوال ہی ملتے ہوتے ہیں۔ تو اب چونکہ نئے والوں نے کچھ اپنا انٹروڈکشن تو کروانا تھا نا، کوئی نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کے آنی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ جناب والا کہ یہ 4 امام یہ فرماتے ہیں، اور جامع مسجد مبارک کے جو امام صاحب ہیں نا، امام الائمہ، ان کا فرمان یہ ہے، اور وہ جو طوبہ مسجد کے امام الائمہ ہیں نا، وہ یہ فرماتے ہیں۔ یعنی 4 اماموں کے ساتھ میں طوبہ مسجد، تو مقدس مسجد، تو جناب وہ جمال دین، تو کمال دین، تو فلاں دین، تو ان کے اقوال کو ملا کے لکھا ہوا کہ یہ حضرات یہ فرماتے ہیں۔ یعنی اس کو پڑھتے ہوئے بعض اوقات حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ یار تم کن کو کن سے ملا رہے ہو؟ کہاں وہ ہستیاں کہ جن کے لاکھوں مقلد اور ہزاروں محدثین جن کی شاگردی پہ فخر کریں، اور کہاں تم جو ہے نا وہ اجارے کے اوپر رکھے ہوئے اپنے کیا نام ہے امام اور اس کے کیا نام ہے یونیورسٹی کے استاد کو جو ہے نا وہ اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہو، تو تھوڑا سا تو فرق مراتب جو ہے نا وہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ بات ٹوٹلی غلط ہے کہ یہ کہا جائے نہ فقہ حنفی جو ہے قرآن و حدیث سے متصادم ہے، نہ فقہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، یہ سارے ہمارے امام ہیں۔ ہاں اب فقہ حنفی کو ہم فالو کرتے ہیں تو ہماری نظر کے اندر جو فقہ حنفی کے دلائل ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں، لیکن مضبوط ہونا، راجح ہونا، دوسرے اقوال کا راجح نہ ہونا یہ اور چیز ہے، اور قرآن و حدیث سے متصادم ہونا یہ اور چیز ہے۔ اب تصادم کا لفظ سمجھتے کیا بنتا ہے؟ تصادم کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی دین یہ کہہ رہا ہے اور یہ اس کے سامنے اکڑ کے کھڑے کہ نہیں جی ہم تو یہ کہیں گے، تصادم اس کا نام ہوتا ہے۔ تصادم نہیں ہوتا، مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، اور اختلافی مسائل یہ صحابہ کرام میں تھے۔ یہ جو اس طرح کہنے والے ہیں، یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ علم کی دنیا کی بات نہیں ہو سکتی، یہ جہل کی دنیا کی بات ہے۔ ورنہ میں کہتا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ پڑھیں، مصنف عبد الرزاق پڑھیں، یہ حدیث کے پرانے ذخیروں میں 12 15 جلدوں کی کتابیں، ہر مسئلے کے اندر لکھا ہوتا ہے 4 صحابہ کا اس میں یہ موقف ہے، 3 کا یہ ہے، 2 کا یہ ہے، 1 کا یہ ہے، فلاں صحابی یہ فرماتے، فلاں صحابی یہ فرماتے۔ اب بتائیں کوئی ایک ہی ہوگا نا قرآن حدیث کے مطابق، تو باقی سارے کیا متصادم تھے؟ 3 صحابی ایک طرف ہے، مولا علی ایک طرف ہے، تو کیا بولیں گے مولا علی قرآن حدیث سے متصادم ہو گئے یا وہ 3 صحابہ قرآن حدیث سے متصادم ہو گئے؟ کہہ ہی نہیں سکتے۔ دلائل کی دنیا ہے، اجتہادی مسائل ہیں، اس میں اختلاف ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے کلام کیا جاتا ہے۔ تو اس کو کبھی بھی ایسی بات جب آئے نا کہ جو ہماری بڑی ہستیاں ہیں ان کے کلام کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ یہ تو قرآن حدیث کے مقابلے میں ہے، تو وہاں یہ سمجھ لیں کہ اس کا علم سے تعلق ہی نہیں، اس بندے کا علم سے تعلق نہیں، علم سے تعلق ہوتا تو ایسی بات کبھی نہ کرتا۔ جزاک اللہ خیرہ، بڑی اہم اور فروٹفل گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی ہے۔ مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا کہ یہ جو 4 ائمہ کا آپ نے ذکر خیر فرمایا ہے، تو ان کے کیا عقائد میں بھی اختلافات تھے یا فروعی مسائل میں ہی تھے؟ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ائمہ دین کا عقیدے میں اختلاف نہیں، یہ جتنے بھی اختلاف ہیں یہ فروعی مسائل میں۔ اب یوں کہہ لے کہ احکام شرع 2 طرح کے ہیں، اور بھی کئی قسمیں بنتی ہیں، لیکن اس تقسیم کے اعتبار سے 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کا تعلق ہے عقیدے کے ساتھ، عقیدے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، یہ ہیں عقیدے۔ ان سب کے بارے میں جتنے بھی ائمہ دین ہیں سب کا عقیدہ ایک ہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اور ان سب کے مجموعے کو کہا جاتا ہے اہل سنت۔ عقیدے کی وحدت جو ہے، عقیدے کی وحدت، اس کو کہا جاتا ہے اہل سنت۔ اب اس کے مد مقابل جو عقیدے ہیں وہ فرقہ دوسرا بن جائے گا، یہ مین سٹریم آف اسلام، یہ مسلمانوں کا جو مرکزی اور اصلی دھارا ہے وہ یہ ہے اہل سنت۔ اس کے مقابلے کے اندر معتزلہ ہے، اس کے مقابلے کے اندر مرجئہ فرقہ آیا، اس کے مقابلے کے اندر تقدیر کا منکر قدری فرقہ آیا، اس کے مقابلے میں بندے کے اختیار کا منکر جبری فرقہ آیا، اچھا اور اس طرح کے بہت سارے، یعنی کہ ایک لائن ہے پوری۔ جی، تو یہ جو ہے نا اہل سنت ہونے میں یہ جتنے بھی امام ہیں یہ سارے کے سارے ایک ہیں، یعنی جملہ صحابہ
عقیدے کے اعتبار سے ایک، جملہ جو تابعین تھے وہ عقیدے میں ایک، یہ جتنے ائمہ مجتہدین ہیں یہ سب عقیدے میں ایک۔ اسی لیے جو عقیدے کی سب سے پرانی کتابیں ہیں، جب ان کا مطالعہ کریں نا تو اس میں پتہ کیا ہوتا ہے، ایک عقیدہ لکھا ہوتا ہے، جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ ایک عقیدہ ہے۔ اب اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، اس عقیدے کے نیچے کم از کم کو 100 بڑے بڑے بزرگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، یعنی جو میں نے اس طرح کی کتابیں پڑھی ہیں اس میں عقیدہ لکھا ہوتا ہے، اور نیچے اس میں جتنے مجتہدین ہیں، بہت سے صحابہ کرام، تابعین، محدثین، سب یا تو ان کے اقوال لکھے ہوتے ہیں یا ان کے نام لکھے ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ فرمایا۔ تو لہذا اہل سنت ہونا اور اس کے مقابلے میں غیر اہل سنت ہونا یہ ایک فرق ہے، یہ ایک تقسیم۔ اس کے بعد پھر اہل سنت میں آگے جو ضمنی مسائل ہیں جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ نہیں ہے، نماز کی ادائیگی، روزے کی ادائیگی، حج کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ تجارت کے مسائل، یہ جو ساری کیٹیگری بنتی ہے نا، کیٹیگریز بنتی ہیں، یہ سب کی سب آتی ہیں فروعی مسائل میں۔ یہ جو فروعی مسائل ہیں یہاں پر آ کے آتا ہے کہ یہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، یہاں پر آ کے اختلاف ہوتا ہے۔ عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے اس کے کہ عقیدے کی جو بہت مائنیوٹ اور مائنر قسم کی جو تقسیمات ہیں اس میں جا کے کسی کا کوئی کلام ہو، ورنہ جو میجر عقائد آف اسلام ہیں ان سب کے اندر جملہ ائمہ دین کا ایک ہی موقف ہے۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، بڑی علمی گفتگو ماشاءاللہ آپ نے فرمائی ہے۔ ایک اور سوال اپنے حاضرین سے لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی کا اگر کسی لڑکے سے نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی نہیں ہوتی، رخصتی سے پہلے لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا وراثت میں وہ لڑکی حصے دار ہوگی؟ نکاح ہو جائے اور اس کے بعد میاں بیوی میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جائے، لڑکی کا یا لڑکے کا، تو جو دوسرا زندہ رہنے والا فرد ہے وہ اس فوت ہونے والے یا والی کا شرعی وارث بنے گا۔ وارث بننے کا دار و مدار میاں بیوی ہونے پر ہے، رخصتی پر نہیں۔ لہذا رخصتی نہ بھی ہوئی ہو، ابھی نکاح ہوا، اگلے سیکنڈ کے اندر بھی اگر کسی ایک فرد کا انتقال ہو گیا تو اس کی وراثت میں جو پورا شریعت کے مطابق حصہ بنتا ہے تو وہ بیوی زندہ ہے تو اسے دیا جائے گا، بیوی گئی ہے، شوہر زندہ ہے تو اسے دیا جائے گا۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ آئیے ایک اور سوال لیتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ فی زمانہ لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں اور حج پہ بھی جاتے ہیں، خواتین کے گروپ بھی بنتے ہیں، اور اسی طرح چھوٹے بچوں کے ساتھ یہاں سے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے ان کے شوہر وغیرہ، ہسبینڈ وغیرہ ان کو ریسیو کرتے ہیں، تو اس طرح عورتوں کو بلا محرم سفر کرنا جائز ہے؟ حدیث مبارک اس حوالے سے بڑی واضح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ بغیر محرم یا شوہر کے 3 دن کا سفر نہ کرے۔ 3 دن کے سفر سے مراد ہے شرعی مسافت، 92 کلومیٹر۔ تو لہذا حدیث مبارک میں بہت واضح طور پہ یہ فرما دیا گیا کہ جو خاتون اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتی ہے شوہر کے بغیر یا محرم کے بغیر وہ سفر نہ کرے۔ تو اب وہ مسافت سفر ہے، 92 کلومیٹر ہے، تو اب وہ سفر حج ہے یا سفر عمرہ ہے یا وہ سفر اقارب یعنی رشتہ داروں سے ملنے ملانے کا ہے یا کسی بھی قسم کا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو گروپ بن کے جاتے ہیں خواتین کے، اس میں 2-3 باتیں تو ویسے ہی تھوڑی سی توجہ طلب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود بذات خود اس سفر کو بھی دیکھ لیں کہ اس سفر کے لیے بھی عورت کو جانے کی ویسے بھی اجازت ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ عورتوں کو مزارات پر جانا منع ہے۔ اب عورتوں کے گروپ ہوں یا واقعی شوہر اور رشتہ داروں کے ساتھ جائے، اگر اس کا سفر ہی مزارات کے لیے ہے تو اس سے تو علماء کرام نے ویسے ہی منع کی ہے، اب وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہی اس کے بغیر ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پچھلے زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں حالات ایسے تھے تو لہذا عورتیں سفر نہیں کر سکتی تھی، آج کل بڑا سیکیور ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ جنہوں نے حج و عمرہ کا سفر کیا ہے نا، ان کو یہ پتہ ہے کہ کیا اب کا سفر واقعی اتنا سیکیور ہو چکا ہے، اور کیا اتنا کمفرٹیبل ہو چکا ہے، اور کیا اتنا امن و امان والا ہو چکا ہے کہ جہاں اسے محرم کی حاجت نہ پڑے۔ آج کا بھی حال یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ مینا عرفات میں گم ہو گئے نا تو لگ پتہ جائے گا
کہ یہ سفر جو ہے نا یہ آج کے زمانے میں کتنی سہولت والا تھا اور کتنا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایئرپورٹ پہ آگے پیچھے ہو گئے اور اس کے بعد اگر محرم یا شوہر نہیں ہوگا نا تو پھر بقیہ جتنی پرواہ کریں گے وہ پتہ ہی ہے۔ اسی طرح درمیان میں راستے میں کہیں طبیعت خراب ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ایسی ہوگی کہ دیکھ کے دوسری عورتوں کی بھی طبیعت ہی خراب ہو جائے گی، وہ سنبھالنے کی تو بعد میں۔ تو لہذا آج کے زمانے میں بھی ایسا وہ نہیں ہے کہ بالکل علل اطلاق یوں سفر کی اجازت ہو جائے۔ ہمارا موقف اس بارے میں یہی ہے کہ خاتون کا یہ سفر کرنا بغیر محرم یا شوہر کے جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ آج کے زمانے میں ہو، وہ ڈائریکٹ فلائٹ ہو، وہ انڈائریکٹ فلائٹ ہو، سب صورتوں میں حکم برابر ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ آئیے ایک اور سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو عام سگریٹ ہوتی ہے اور الیکٹرانک سگریٹ ہوتی ہے یہ پینا جائز ہے یا نہیں؟ سگریٹ پینے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب تک سگریٹ واضح طور پہ صحت کے لیے نقصان دہ اور تباہ کو نہ ہو تب تک شرعی اعتبار سے اس کی رخصت ہوتی ہے۔ جیسے بعض وہ بیمار ہوتے ہیں نا کہ اگر سگریٹ پی تو ان کے لیے ڈاکٹرز نے کہا ہوا ہے کہ یہ سیدھی کلر ہے، ان کے لیے ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ یہ ان کو ہلاک کر دے گی یا ان کو سخت نقصان پہنچائے گی، تو سخت نقصان پہنچانے والی شے کا استعمال جائز نہیں ہے، خواہ وہ مٹی کھانا ہی ہو۔ علماء کرام نے باقاعدہ مٹی کی مثال دی ہے کہ مٹی کے چند ذرے کو کھاتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن مٹھی بھر کے اگر کھاتا ہے تو پیٹ خراب کر دے گی، تو اتنی مٹی کھانا حرام ہے۔ تو لہذا نقصان دہ ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں۔ اگر نقصان دہ نہیں ہے تو اب پھر وہ حقہ ہے یا وہ عام سگریٹ ہے یا وہ ای سگریٹ ہے، الیکٹرانک سگریٹ ہے، پھر وہ ساری صورتیں جو ہے وہ جواز کے اندر آ جاتی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اب خارجی طور پہ کوئی ایسی شے اس کے اندر ہو کہ جس کی وجہ سے منع ہو جائے، جیسے سگریٹ ہی کو نشے سے بھر کے استعمال کرے تو وہ نشے کی وجہ سے ناجائز ہو جائے گی، اور یا یہ ہے کہ اس کا ماحول ایسا بناتے ہیں کہ بالکل ہی لوفر و لفنگوں والا ماحول ہے، اب اس ماحول کے اعتبار سے پیتے ہیں تو وہ ایک خلاف تہذیب اور خلاف مروت اور شریعت میں ناپسندیدہ ہے، تو وہ پھر اس کے حکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ عرض کروں گا کہ اگرچہ اس میں ہمارا موقف یہی ہے کہ جب تک کہ یہ مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، تب تک اس کی اجازت ہے، رخصت ہے۔ لیکن علماء کی ایک تعداد وہ بھی ہے جو اس سے مطلقاً ہی ناجائز کہتی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء وہ بھی ہیں جسے مطلقاً ناجائز کہتے ہیں، اور وہ ناجائز کہنے کے پیچھے بھی ان کی وہی ہے کہ اوور آل اینڈ پہ جا کے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو اگرچہ ہم اس قول کو فالو تو نہیں کرتے، لیکن شرعی مسائل کے اندر احتیاط والی صورت کو اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے، تو لہذا مطلقاً اس سے بچا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ مفتی صاحب یہ سگریٹ کے ڈبے پر ہی لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی کا انجام منہ کا کینسر، تو طبی طور پر تو اس کے نقصانات بہت بیان کیے جاتے ہیں۔ طبی اعتبار سے جو نقصانات اس کے بیان کیے جاتے ہیں وہ مشاہدے سے ثابت بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف لکھیں گے اور ہوتے نہیں ہیں۔ صحیح۔ اس وقت جو لنگز کا کینسر ہے، ٹھیک ہے، منہ کا کینسر اور خاص طور پہ جو لنگز کا کینسر ہے، پھیپھڑوں کا کینسر ہے، اس کا شاید سب سے بڑا سبب ہے یہ سگریٹ نوشی ہے۔ اسی طرح ہارٹ کے جو امراض ہیں، جو ہارٹ اٹیک اور دل کی بیماریاں ہیں، اس کے پیچھے بھی شاید جو بڑے بڑے اسباب ہیں، تو ان میں سے ایک سبب یہ ہے، تو لہذا اس سے بالکل ان چیزوں کی وجہ سے بچنا چاہیے۔ ہمارے اب پروگرام کا وقت ابھی مدنی چینل کے ناظرین مکمل ہو چکا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر نئے سوالات اور نئے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت کو بھی عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے اولا